کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں، تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہے تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے. یہ ٹریجر ہے، ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا وہ اٹ سیلف، ہم سیلف، وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہو. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ، آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, you know, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین look at how you are spending your time and what work you are assigned. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے، آگے اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، then know that you're standing before the Lord is very valuable. Alhamdulillah. Then Allah values you. لیکن اگر خدا نہ خواستہ completely opposite ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، then this is a wake up call. Please, this is a wake up. دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی، اور موت کے بعد عمل صالح ہے. تو پلیز if you want to know you're standing before Allah, then look at your routine, ponder and try to adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے، گناہوں کے اثرات ہماری زندگی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز، وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہے، نیچرلی ہیزرڈس ہے. آپ ان کے قریب جائیں گے، یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا، ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہے. سو یو میں گیٹ کینسر، یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ، یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز. میوٹیشن ہو سکتی ہے، میوٹیشن ہو سکتی ہے، فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہے. وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس. اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے، نقصان پہنچاتی ہے انسان. کتنی اور مثالیں دنیا میں، کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں، نیچرلی ہیزرڈس ہیں. Similarly, sin is hazardous. اللہ رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں why should Allah punish you if you're doing good. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا، سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے، یہ بے وقوف بچ جائے. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سنز ان کے لیے ہیزرڈس ہے، یہ سنز ان کی ترقی میں مائل ہوں گے، یہ سنز ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو، ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں، آنکھیں نہیں کھلی تھی نا، سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, this is a صحیح حدیث of الطبرانی, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. دل کی بات ہو، جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark, دل اندھیرا ہو جاتا.
And when the cloud moves away, it shines. اور جب clouds move away کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے, شائن کرتا ہے. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان, وہ شائن ہو. What are these clouds? the clouds of sin. Trust me, گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے, جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے, گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے, پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پا, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتا ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ when الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, he met مالک رحمہ اللہ, امام مالک, and read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی, یعنی نالج, لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness. Please, اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ. کتنی خوبصورت ایڈوائس. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا, یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, being deprived of provision. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. being deprived of رزق, پروویژن, سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, a man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے, لیکن پروویژن, اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ, تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے, اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست, اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے, اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں, لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو, سنسیئر دوستوں کے رزق کو, سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ
دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رسک ہے. لوئل کمپینین کیسے ملے گا جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں؟ تو کہاں سے لوئل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رسک کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رسک سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. پیپل آر سرچنگ فار حلال کمپینینشپ, پیپل آر سرچنگ فار وفاداری, پیپل آر سرچنگ فار برکہ ان ٹائم, بٹ دیر از نو برکہ ان دیئر روٹینز. سنس کو چھوڑ دیں, سنس کو چھوڑ دیں, استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ پرسن, ان کا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس, بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے. پلیز گناہوں سے بچیں. دا تھرڈ deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے سورس سے. سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے, سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو sense of alienation ہے, وہ جو distance ہے, وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا, ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں, ہمارا سب سے اچھا دوست, ہمارا ولی. اللہ never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, cool ہے uncool ہے, as per definition of this society, modern society. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے ایلینیشن ہے, سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے, سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور, اللہ سے دوری آ گئی, اللہ سے ڈسٹنس آ گیا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے, اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے, اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو. It is a big, big, big and very dangerous consequence of sin. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. She said کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ He started to cry. He said کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی. Imagine ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جاؤ. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کے پاس اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن ان موسٹ کیسز when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. It's time you do سجدہ, you submit to Allah, you say یا اللہ بس, یا میرے رب مجھے معاف کر دے, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں, سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں, بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں, نکال لے یا رب نکال لے. So please when things become difficult for you, understand
सी योर रूटीन. कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे. लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं. सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से नहीं. नंबर 5th कॉन्सिक्वेंस, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन हिज हार्ट अकॉर्डिंग टू इब्न अल कय्यम. और ये बहुत सी अहादीस से डिराइव्ड शुदा कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना. नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में. और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन. जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है. यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है. ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड. गुनाहों को डिफेंड करना, गलत अमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना. दैट इज द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस. इस्तगफार करें. इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा. बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल. सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह. अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूं. ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह. अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें. नंबर 1, मेक द फेस लाइट. आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे. आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से. आपका चेहरा, उस पे एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा. एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट. गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट. दिल में रोशनी आएगी, लाइट आएगी. दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी, बिकॉज योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट. जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने लगे. ट्रस्ट में. आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है. कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती. दिल पे काम होने वाला है. दिल में लाइट नहीं है, तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से. एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन. रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा. टाइम में बरकत, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है. कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ. सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से. अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता. लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है. लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में. ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट. हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए. लव इन पीपल्स हार्ट. नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी. कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा. एंड देन ही सेड, बैड डीड्स मेक द फेस डार्क. बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा. एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट. दिल में अंधेरा छा जाएगा. ये हम डिस्कस कर चुके ऊपर. एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस. गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से. फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से. इस पे कभी आप सोचिएगा. अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं. अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे. ये है फलसफा गुनाह का और नेकी. नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस. एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया,
اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہو. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship, which is the opposite of sin, and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھ رہے تھے, اب نہیں پڑھ رہے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا. اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ, کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرتی. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہو. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. اب اسے پتا نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness, and thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے. سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں. Now this is his sincerity کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے. So I said to him کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اے اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے, اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے, حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. حضرت یعقوب دیکھیں نبی تھے, روتے رہے اور ان کو کتنی زیادہ ڈپریشن کہہ لیں یا سیڈنس کہہ لیں, لیکن وہ ہلے نہیں. ہلنے سے کیا مراد ہے؟ ہلنے سے مراد ہے کہ عقیدہ ہی بندے کا جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو جائے, عقیدہ ہی ڈاماڈول ہو جائے. یعنی بندہ جو ہے وہ, جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کرتے ہیں. سورہ حج کی آیا نا کہ جب تک اچھائی آ رہی ہے تب تک کھڑے ہوئے ہیں, تب تک خوش ہیں. جیسی اللہ نے کوئی آزمائش لے لی, کوئی ان کی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی, تو کیا کرتے ہیں؟ they turn back on their face. اور پھر کیا ہے کہ وہ they lose the دنیا and the آخرہ, وہ دنیا آخرت دونوں کو لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جب بھی یہ ٹاپک آئے تو آپ قرآن سے, سب سے پہلے قرآن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کی کیا بات کی ہے. ایک اور بات ہے, یہ اسی آیت میں جو میں نے شروع میں آپ کو سنا ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. رجل جو ہے ٹرو مین, وہ وعدہ پورا کرتا ہے, اپنی امانت کو فلفل کرتا ہے. انفیکٹ الحسن البصری کا یہ کوٹ ہے کہ ٹرو مین از ناٹ دا ون جس کی داڑھی ہے یا جو مسکولر ہے بہت زیادہ, بلکہ ٹرو مین وہ ہے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے, امانت اپنی نبھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچیں, اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہوگی قویٌ امین. چلیں یہ ہم نے کچھ قرآن مجید سے رہنمائی لی, جزاک اللہ خیر, کہ ریزیلینس ہوتی ہے رجل میں. اور ریزیلینس جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ نہ ہو یا غم نہ ہو یا بس مسکراتا ہی رہے ہر حالات میں, نہیں. ریزیلینس ہوتا ہے کہ دکھ کے باوجود, غموں کے باوجود, اپ ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ جمع رہتا ہے, جمع رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جڑ نہیں اکھڑ جاتی اس کی. اور آج سب سے زیادہ ہم سب میں ڈٹرمینیشن کی کمی ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ڈٹرمینیشن کی کمی ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنے میں ڈٹرمینیشن کا بہت رول ہے, ول پاور, ریزیلینس کا بہت رول ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے ٹیچر ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں.
ابھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا ان کا, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہتے کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا. تو اردو بازار لاہور میں بڑا مشہور بازار ہے, کتابوں کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ میٹرو ٹرین جاتی ہے بالکل یونیورسٹی کے بعد, سیدھا اردو بازار اتارے گی. لیکن خیر اس نے کہا کہ میں گاڑی میں جاؤں گا, اور فیئر انف دھوپ تھی, گرمی تھی, اس نے کمفرٹ چوز کیا. تو کہتے 3 گھنٹے بعد آ گیا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کتاب کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو کہتا اردو بازار نہیں ملا. تو کہتے میں بڑا حیران ہوں, اردو بازار کوئی بندہ ادھر ادھر ہو گیا ہے, اردو بازار تو وہی ہے, لوکیشن لگا لیتے. اس نے کہا لوکیشن لگائی تھی, سمجھ نہیں آئی. تو کہتے میں نے کہا کسی سے اتر کے پوچھ لیتے. کہتا بس میرا دل نہیں کیا, تو گیو اپ کر کے 3 گھنٹے بعد واپس آ گیا. تو دس سمز اپ آور جنریشن, کہ ہم گیو اپ بہت جلدی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کسی نے یہ گھول کے پلا دیا کہ دنیا جو ہے نا وہ بس ہیپینس کی جگہ ہے, بس یہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ انجوائمنٹ ہی ہونی چاہیے. اب اس چیز نے, خوشی کی غلط ڈیفینیشن نے ہمیں اتنا ہٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور قرآن سے نا مجھے ایبسولوٹ ہیپینس ہی ملنی چاہیے, اور جب نہیں ملتی تو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی دیکھیں کتنا ہٹ کیا, عبادت کے کانسیپٹ کو بھی ہٹ کیا اس خوشی کی ڈیفینیشن نے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا تو میں نماز شروع کر دوں, اور جیسے ہی میں سلام پھیروں مسئلہ حل ہوا ہو, اور اگر 5-6 نمازوں کے بعد نہ حل ہوا ہو تو پھر نماز ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پھر جو ہے نا قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ نہ قرآن سے مسئلہ حل ہوا, نہ نماز سے, نہ دعا سے. تو اللہ معاف کرے, اگر یہ چیز تھی تو پھر نبیوں کو تو اللہ معاف کرے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نبیوں کو کتنی مشکلات آئی ہیں, کتنے مسائل کا وہ شکار تھے, کتنے چیلنجز تھے. تو نماز کا اپنا ایک رول ہے اسپرچل اسٹرینتھ میں اور ایموشنل اسٹرینتھ میں, لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ سلام پھیرو گے تو مسئلہ حل ہوا ہوگا, یہ کہیں نہیں ہے کہ غربت غائب ہو جائے گی قرآن پڑھنا شروع کرو گے. اللہ اس بات پر قادر ہے, دے بھی دے, مسئلہ حل بھی کر دے, لیکن بات وہی ہے کہ رانگ کانسیپٹس, ٹھیک ہے نا, ہم نے رانگ کانسیپٹس اڈاپٹ کیے ہیں. شاید اس لیے ڈٹرمنیشن کی اب کمی ہو گئی ہے, اور پین کلرز کا دور ہے, ہر بندہ پین کل کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. پین وہ باڈیلی پین نہیں بات کر رہا, یعنی ایوری بیڈ ایکسپیرینس جو ہے نا ہم اس کو کل کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ان سے لرن کرنا چاہیے, کل نہیں کرنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے. اور ہم بس نکلنا چاہتے ہیں, فوراً نکلنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے میں فوراً نکلنا چاہتے ہیں. کچھ مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل کو انوائٹ کریں یا اللہ معاف کرے مشکلات مانگیں, نہیں, اللہ کے نبی نے آسانی مانگی ہے, ہم نے بھی آسانی مانگی, لیکن اگر کچھ آ گیا ہے تو اسٹینڈ یور گراؤنڈ, رائٹ, ڈٹرمنیشن شو کریں, تھوڑا سا سیکھیں کہ اب آ گیا تو میں نے کرنا کیا ہے. تو یہی ریزیلینس ہے, یہی ریزیلینس ہے کہ وہ تھوڑا بہت شروع میں ہلتے ہیں, جیسے ایک درخت ہے, میں بھی اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, ایک آدھی کو ٹہنی ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ وہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ گرو کرتا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کا پھل اگتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از دا ایگزامپل آف اے بلیور, رجل کامل. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ ایک کمپلیٹ مین کیا ہے, اور 10 سے 11 اسلاف نے بتائے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن والے تو ہم نے دیکھے, اسی سے ایکچولی اسی سے اخذ شدہ ہے, تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 11 اوصاف ہیں انفیکٹ, رجل کامل, ہو از اے کمپلیٹ مین. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز انہوں نے جو ہے وہ بتائی وہ ہے مروءہ, اسٹرینتھ آف کیریکٹر, ٹھیک ہے. The Salaf explained مروءہ as number 1. اب اسٹرینتھ آف کیریکٹر کیا ہے, کہ ایک اچھا کردار, ایک اسٹرانگ کردار. اس میں کیا کیا آتا ہے, نمبر 1, doesn't beg for attention, کہ وہ attention کو بیگ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں غیرہ ہوتی ہے, اس میں آنر ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کی بہت بڑی ویکنس کی وجہ ہے کہ we beg for attention. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے, مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ پرسنالٹیز میں یہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ we have to chase these benchmark attributes. ہر چیز لرن کی جا سکتی ہے, آپ کو پتا نا یہ چیز. سائیکالوجی میں یہ اسکول آف تھاٹ ہے, بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ, جس کا لبے لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہر کوالٹی اپنے اندر لائی جا سکتی ہے لرن کر کے. دیکھیں کچھ کوالٹیز خدا داد ہیں, صلاحیات, اور کچھ لرن کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بالکل لرن کی جا سکتی ہیں, اور بلکہ جو لرن کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا. کیوں؟ دیکھیں ایک بندہ, اس کو نیچرلی غصہ نہیں آتا, اس کا مزاج ہی بہت دھیما ہے, کہ اس کے ماں باپ کا دھیما ہے, ان کے آباء اجداد کا دھیما تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت دھیمے ہوتے ہیں,
تو شاید انہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا غصہ کنٹرول کرنے کا. غصہ کنٹرول کرنے کا ثواب زیادہ اسے ملے گا جس نے لرن کیا ہے غصہ کنٹرول کرنا. اور اگر لرن نہ ہو سکتا تو پھر غصے کی سزا کیوں ہے؟ سمجھ رہے؟ تو ہر چیز لرن بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ذہانت لرن کی جا سکتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس لرن کی جا سکتی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس لرن کیے جا سکتے ہیں. کیسے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا